تصور کریں لاہور کے قلب میں ایک ایسی جدید میٹرو ٹرین آپ کا انتظار کر رہی ہے جو نہ صرف آپ کے سفر کو آسان بنائے گی بلکہ لاہور کی تاریخی اور قدرتی خوبصورتی کو عالمی سطح پر اجاگر کرے گی۔ یلو لائن میٹرو پروجیکٹ لاہور کے مستقبل کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صرف ایک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں بلکہ خواب ہے جو لاہور کے 13 ملین سے زائد باشندوں کی روزمرہ زندگی کو بہتر بنائے گا۔ ٹریفک جام، آلودگی اور پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل سے نجات دلاتا ہوا یہ پروجیکٹ لاہور کو ایشیا کے جدید شہروں کی صف میں لا کھڑا کرے گا۔ آئیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ یلو لائن میٹرو کس طرح لاہور کے چیلنجز سے نمٹے گی اور اس شہر کی ثقافتی شان کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی۔ لاہور جو اپنی 13 ملین سے زائد آبادی کے ساتھ پاکستان کا ثقافتی اور تاریخی دارالحکومت ہے، تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ 2024 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ شہر آبادی کے لحاظ سے ہر سال 2.4% کی شرح سے بڑھ رہا ہے۔ 2030 تک لاہور کی آبادی 15 ملین سے بھی تجاوز کر جائے گی جو اسے ایشیا کے بڑے شہروں کے مقابلے لا کھڑا کرے گی۔ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ لاہور کو کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے جن میں رہائش کی قلت، ٹرانسپورٹ سسٹم پر دباؤ اور شہری انفراسٹرکچر پر بڑھتا ہوا بوجھ شامل ہے۔ لاہور کا موجودہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ویسے تو بہتر ہے لیکن خستہ حال بسیں، رکشوں کا شور، دھواں اور ٹیکسیوں کی کمی شہر کی تیز رفتار زندگی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ صبح کے رش میں کینال روڈ پر گھنٹوں پھنسنا، رکشوں کے پیچھے دھوئیں کے دھند میں سانس لینا یا بسوں کی تاخیر سے اہم میٹنگز، کلاسز یا دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں مس کرنا، یہ سب لاہوریوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ کینال روڈ جہاں روزانہ 5 لاکھ سے زائد گاڑیاں گزرتی ہیں، ٹریفک جام کا شکار ہے جس سے نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ شہر کی ہوا بھی آلودہ ہوتی ہے۔ یلو لائن میٹرو کوئی معمولی منصوبہ نہیں بلکہ 24 کلومیٹر لمبا ایک شاندار پروجیکٹ ہے جو لاہور کینال کے متوازی چلے گا۔ یہ جناب بس ٹرمینل ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب سے شروع ہوگا اور ہربنس پورا پر ختم ہوگا۔ کینال روڈ کے دونوں طرف مخصوص لائنز بنائی جائیں گی تاکہ باقاعدہ ٹریفک متاثر نہ ہو۔ یہ صرف ایک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ نہیں بلکہ لاہور کی قدرتی اور تاریخی خوبصورتی کو چار چاند لگانے والا ایک خواب ہے۔ کینال روڈ جو اپنے سرسبز و شاداب منظر، جھلملاتی نہر اور دلکش نظاروں کے لیے مشہور ہے، اس پروجیکٹ سے مزید جگمگائے گا۔ اس لائن پر 18 جدید سمارٹ اسٹیشنز ہوں گے جو لاہور کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو عالمی معیار تک لے جائیں گے۔ ایئر کنڈیشنڈ انتظار گاہیں گرمی سے نجات دلائیں گی، ریئل ٹائم ٹرین اپڈیٹس انتظار کا وقت کم کریں گی، معذور افراد کے لیے خصوصی ریمپس اور لیفٹس ہوں گی جبکہ سمارٹ ٹکٹنگ سسٹم وقت بچائے گا۔ یہ اسٹیشنز اورنج لائن سے بھی ایک قدم آگے ہوں گے کیونکہ ان میں سولر پینلز، ماحول دوست مواد اور توانائی بچانے والی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ ہر اسٹیشن پر سیکیورٹی کیمرے، آرام دہ انتظار گاہیں، صاف ستھرے واش رومز اور مسافروں کے لیے جدید سہولیات ہوں گی۔ یہ سہولیات آپ کے سفری تجربے کو اس قدر بہتر بنائیں گی کہ آپ کو لگے گا جیسے آپ سنگاپور، دبئی یا لندن کے میٹرو سسٹم میں سفر کر رہے ہیں۔ یلو لائن کی ٹرینیں پاکستان کی پہلی ڈرائیور لیس ٹرینیں ہوں گی جو جدید ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہوں گی۔ چین سے درآمد کی جانے والی 30 برقی ٹرینیں کاربن کے اخراج کو 40% تک کم کریں گی جو لاہور کے اسموگ اور آلودگی کے مسائل سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ 3rd جنریشن کا سگنلنگ سسٹم، خود کار ایمرجنسی بریکنگ اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ ابتدائی طور پر تربیتی مقاصد کے لیے ڈرائیورز ہوں گے لیکن 2027 تک یہ ٹرینیں مکمل طور پر خود کار ہو جائیں گی۔ سوچیں ایسی ٹرینیں جو خود بخود چلیں، ٹریفک جام سے بچائیں اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہ ٹرینیں چین اور متحدہ عرب امارات کے جدید میٹرو سسٹمز کی طرز پر ہوں گی جن میں آرام دہ سیٹیں، ایئر کنڈیشننگ اور وائی فائی جیسی سہولیات شامل ہوں گی۔ یہ ٹرینیں نہ صرف توانائی کی بچت کریں گی بلکہ لاہور کی ہوا کے معیار کو بہتر بنانے میں بھی مدد دیں گی جو خاص طور پر سردیوں میں اسموگ سے شدید متاثر ہوتا ہے۔ یہ پروجیکٹ روزانہ 1,30,000 مسافروں کو سہولت دے گا، کینال روڈ پر ٹریفک کا دباؤ 20% کم کرے گا اور سفر کا وقت 30 منٹ تک بہتر ہو جائے گا۔ خاص طور پر خواتین، طلباء اور کم آمدنی والے افراد کے لیے یہ ایک سستا، محفوظ اور قابل اعتماد آپشن ہوگا۔ خواتین کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات، آرام دہ کمپارٹمنٹس اور محفوظ سفری ماحول شہری شمولیت اور صنفی مساوات کو فروغ دیں گے۔ مثال کے طور پر خواتین کے لیے مختص کمپارٹمنٹس میں اضافی سیکیورٹی گارڈز اور CCTV کیمرے ہوں گے جو انہیں بلا جھجک سفر کرنے کی سہولت دیں گے۔ طلباء کے لیے رعایتی ٹکٹنگ پیکیجز متعارف کرائے جائیں گے جبکہ کم آمدنی والے افراد کے لیے ماہانہ سفری پاسز سستی قیمتوں پر دستیاب
دستیاب ہوں گے۔ یہ پروجیکٹ نجی گاڑیوں پر انحصار کو کم کرے گا، جس سے سڑکوں پر ہجوم کم ہوگا اور شہر کی ہوا زیادہ صاف رہے گی۔ اس پروجیکٹ کی لاگت 60 سے 80 ارب روپے یعنی 215 سے 287 ملین ڈالر کے درمیان ہے، جو لاہور کے پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر میں ایک بڑی سرمایہ کاری ہے۔ نیشنل انجینئرنگ سروس پاکستان نیسپاک نے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی ہے، جس میں ماحولیاتی اثرات، تکنیکی عمل درآمد اور معاشی فوائد کا تفصیلی جائزہ شامل ہے۔ یہ اسٹڈی چیف منسٹر، سیکریٹریٹ اور ایونچول پروٹیکشن ایجنسی کے پاس منظوری کے لیے پیش کی جا چکی ہے۔ اس کی تعمیر ستمبر 2025 میں شروع ہوگی اور جون 2026 تک مکمل ہو جائے گی۔ یہ 9 سے 10 ماہ کی مختصر ٹائم لائن پنجاب حکومت کے گرین پنجاب ویژن کی عکاسی کرتی ہے، جو شہری ترقی کو ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ اس ویژن کے تحت لاہور کو ایک ایسا شہر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نہ صرف جدید ہو بلکہ ماحول دوست اور پائیدار بھی ہو۔ اس مقصد کے لیے پروجیکٹ کے دوران کینال روڈ کے کنارے 5000 نئے درخت لگائے جائیں گے تاکہ سبزہ زار کو تحفظ ملے اور شہر کی ماحولیاتی خوبصورتی برقرار رہے۔ یہ پروجیکٹ صرف ٹرانسپورٹ کا حل نہیں بلکہ لاہور کینال کی تاریخی اور قدرتی خوبصورتی کو نئی جوہر دینے والا ہے۔ مغلوں نے اس نہر کو سیلاب سے بچاؤ اور زراعت کے لیے بنایا تھا، لیکن آج یہ لاہور کی ثقافتی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ کینال کے کنارے سفر ایک رومانوی تجربہ ہوگا، جیسے کہ شام کے وقت نہر کے پانی کی جھلمل، سبز درختوں کی چھاؤں اور ٹرین کی ہموار سواری شامل ہے۔ یہ تجربہ نہ صرف شہریوں کے لیے بلکہ سیاحوں کے لیے بھی ایک بڑی کشش ہوگا۔ مثال کے طور پر سیاح ٹرین کے ذریعے لاہور کے تاریخی مقامات جیسے شالیمار باغ، واہگہ بارڈر تک آسانی سے جا سکیں گے، کیونکہ اسٹیشنز کو سیاحتی مقامات سے منسلک کرنے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کینال کے کنارے واکنگ ٹریکس اور سائیکل لینز بھی بنائی جائیں گی، جو مقامی لوگوں اور سیاحوں کو فطرت کے قریب لائیں گی۔ یہ پروجیکٹ معاشی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ بھی بنے گا۔ تعمیر کے دوران ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ کنسٹرکشن ورکرز، انجینئرنگ، تکنیکی عملہ، پروجیکٹ مینیجرز اور دیگر پیشہ ور افراد کے لیے مواقع ہوں گے۔ آپریشن شروع ہونے کے بعد اسٹیشن سٹاف، مینٹیننس ورکرز، سیکیورٹی اہلکار اور ٹکٹنگ عملے کی ضرورت ہوگی۔ ٹھوکر، نیاز بیگ اور ہربنس پورہ جیسے علاقوں میں کاروباری سرگرمیوں میں 15% اضافہ متوقع ہے۔ کینال روڈ کے ساتھ واقع کمرشل علاقوں میں دکانیں، ریسٹوران، کیفے اور دیگر کاروبار نئی جان پکڑیں گے۔ تاہم ہر بڑے پروجیکٹ کی طرح اسے بھی کچھ چیلنجز کا سامنا ہے۔ کینال روڈ کے سبز علاقوں کو خطرہ ہے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والے گروپ اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پروجیکٹ کے دوران درختوں اور سبزہ زاروں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے پنجاب حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ہر کٹے ہوئے درخت کے بدلے 3 نئے درخت لگائے جائیں گے اور کینال کے کنارے واٹر ریسائکلنگ پلانٹس نصب کیے جائیں گے تاکہ نہر کے پانی کو صاف رکھا جائے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی توجہ صرف لاہور پر مرکوز ہے، جبکہ ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور لیا جیسے پسماندہ اضلاع نظر انداز ہو رہے ہیں۔ تاہم یلو لائن لاہور کے لیے ایک گیم چینجر ہے جو اسے ایشیا کے دیگر جدید شہروں جیسے سنگاپور، دبئی یا ٹوکیو کے مقابلے میں لے جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے لاہور نہ صرف اپنی معاشی ترقی کو عروج دے گا بلکہ اپنی ثقافتی اور تاریخی شناخت کو بھی عالمی سطح پر اجاگر کرے گا۔ یلو لائن لاہور کے وسیع تر میٹرو نیٹ ورک کا حصہ ہے، جس میں اورنج لائن جو 2020 سے روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ مسافروں کو سہولت دے رہی ہے، جبکہ بلیو اور پرپل لائنز منصوبہ بندی کے مراحل میں ہیں۔ یہ نیٹ ورک لاہور کو ایک مربوط، پائیدار اور جدید شہری ٹرانسپورٹ سسٹم دے گا۔ خاص طور پر سردیوں میں لاہور کے اسموگ کے مسئلے کو کم کرنے میں یہ پروجیکٹ اہم کردار ادا کرے گا۔